دکانوں پر چینی کی قیمت 178 نہیں 164 ہونی چاہیے. چینی کی کوئی مصنوعی کمی کی کوشش کرے گا تو حکومت آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کمیٹی قائم کی تھی. کمیٹی کے اجلاس میں شوگر ملز مالکان کے تحفظات کا جائزہ لیا گیا. چینی کی قیمتوں پر وزیر اعظم کا نوٹس. FIA نے تحقیقات شروع کر دی. PTA کو مراسلہ. چینی کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث 11 افراد کا ڈیٹا طلب کر لیا. اس پروگرام کے تحت چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر تقریباً 4 کروڑ 17 لاکھ درخت لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 2025 کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. کہا چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 4 کروڑ 17 لاکھ پودے لگانے کا پروگرام ہے. شجرکاری ہر لحاظ سے مفید ہے. قوم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. گزشتہ چند سالوں سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں. پاکستان 10 خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل ہے. شجرکاری مہم 2025 کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے. مثال یوسفزئی کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ. جسٹس اعجاز اسحاق نے کاز لسٹ منسوخ کرنے پر سوموٹو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. جسٹس اعجاز اسحاق نے اسٹیٹ کونسل سے مکالمے میں کہا کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کیس قانون کے تحت دائر کی گئی. کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پوچھا آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. عید تعطیلات 31 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی. نوٹیفیکیشن جاری. کوئی تحریک یا شخصیت ملک کی سلامتی سے بڑی نہیں. انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں 2 ٹوک موقف. کہا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیاں اپنانا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کمزور کر سکتے ہیں آج ان کو پیغام ہے ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولتکاروں کو ناکام کریں گے. آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا. دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا. اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی. دہشت گردی کی ہر قسم سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا. سیاسی اور عسکری قیادت کا بڑی بیٹھک میں فیصلہ. وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا. اعلامیے میں کہا گیا کسی ادارے فرد یا گروہ کو ملکی امن و استحکام کو نقصان کی اجازت نہیں دی جائے گی. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا. دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت. متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی. کمیٹی نے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا لاجسٹک سپورٹ اور دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام پر فوری عمل کیا جائے. صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج کوئٹہ جائیں گے. صدر آصف زرداری کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. قومی اسمبلی میں PTI ارکان کا احتجاج اور ایوان سے واک آؤٹ. JUI ارکان کو نہ بولنے دینے کے خلاف JUI کا احتجاج. نور عالم خان نے کہا JUI کے علماء کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے.
پی پی رکن آغا رفیع اللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جے یو آئی کو منانے کی کوشش. جے یو آئی ارکان نے بات مان لی, نشستوں پر بیٹھ گئے. اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری. جنوبی غزہ میں 14 فلسطینی شہید. صہیونی فورسز نے خیموں, اسکول اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا. حملوں میں 5 منزل عمارت زمیں بوس ہو گئی. اسرائیل نے شمالی غزہ میں ٹینک پہنچا دیے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے, 174 بچے شامل. اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں یہ بمباری ابھی شروعات ہے. حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے معاہدے میں کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ اس کی خام خیالی ہے. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج. نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا. پیرس میں شہریوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. لندن میں بھی احتجاج. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج, استعفے کا مطالبہ. چینی مہنگی کیوں ہوئی؟ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت کمیٹی اجلاس آج پھر ہوگا. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے. ذرائع کے مطابق آج کے اجلاس میں چینی کی قیمت میں کمی کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے. گزشتہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی ایکس مل کا تخمینہ 175 روپے فی کلو دیا تھا, جس کو حکومت نے مسترد کر دیا تھا. ورلڈ بینک پاکستان کو $10 کروڑ قرض دے گا. رقم موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ غریب کاشتکاروں کو چھوٹے قرضوں کی صورت میں دی جائے گی. رقم عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا حصہ ہے. کراچی میں اکلوتا بیٹا ماں باپ کے سامنے قتل. کورنگی 6 نمبر میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر میڈیکل سٹور کے مالک کو گولی مار دی. مقتول کے والد کا بتانا ہے گزشتہ رات اہلیہ کے ساتھ اتفاقیہ دکان پر گیا تو ڈاکو سہیب سے لوٹ مار کر رہے تھے. فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کر دی. اکلوتا بیٹا ہمارے سامنے ہی دم توڑ گیا. پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تفتیش جاری ہے. کچھ اہم معلومات ملی ہیں, جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے معذور ٹیچر کو بحال, تنخواہ اور دیگر واجبات ادا کرنے کا حکم دے دیا. معذور کوٹے پر بھرتی ٹیچر کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے ریمارکس دیے معذور افراد کے لیے دنیا بہت سخت اور ظالم ہو سکتی ہے. انہیں سماجی طور پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محکمہ تعلیم نے عدالتی حکم کی غلط تشریح کی. عدالتی حکم ہارڈ ایریا کے نام پر کم نمبرز حاصل کرنے والے امیدواروں کے لیے تھا. وفاقی حکومت کا نجی میڈیکل کالجز کی فیسوں کی حد بندی کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے فیس کی بالائی حد کے لیے مختلف آپشن زیر غور ہیں. نجی میڈیکل کالج کی موجودہ فیسوں سے کم پر حد بندی ہوگی. میڈیکل فیس پر کیپ کا مقصد من مانے اضافوں پر قابو پانا ہے. نجی میڈیکل کالجز سالانہ 35 لاکھ روپے تک فیس وصول کر رہے ہیں. حیدرآباد میں جھگڑے پر پرچہ کرانے والا پولیس کی موجودگی میں قتل. مقتول پیپلز پارٹی کا علاقائی عہدیدار تھا. ایس ایس پی کا کہنا ہے پولیس نشاندہی کے لیے مختار کھوسرو کو ساتھ لے گئی. ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے مدعی ہلاک اور اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا. پولیس نے دیگر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گندم اسکینڈل کیس میں اینٹی کرپشن کورٹ پشاور نے محکمہ فوڈ کے 2 افسران کی ضمانت خارج کر دی. سماعت کے دوران پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا عاطف خان اور جنید باچا نے گندم کی 30,000 سے زائد بوریاں غائب کی. ملزمان نے سرکاری خزانے کو 19 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. لیپ ٹاپ اسکیم پنجاب کے طلباء کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا. پنجاب میں نوجوانوں کو ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز کرائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر پیغام. کہا سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز, ڈیجیٹل لیب بنا رہے ہیں. ڈیجیٹل دور میں ترقی ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم سے مشروط ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کے بعد روسی صدر پیوٹن نے فوج کو یوکرینی توانائی انفراسٹرکچر پر حملوں سے روک دیا. دونوں رہنماؤں میں 2.5 گھنٹے طویل بات ہوئی. روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق. روسی صدر نے کہا ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگیوں کی ضمانت دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا روسی صدر کے ساتھ یوکرین امن معاہدے پر گفتگو مثبت رہی. مکمل جنگ بندی کے لیے تیزی سے کام کریں گے. یوکرین کے صدر زیلنسکی کہتے ہیں پیوٹن کی شرائط ظاہر کرتی ہیں روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس صدر ٹرمپ پر برہم. جج کے خلاف صدر ٹرمپ کے توہین آمیز ریمارکس پر جوابی بیان جاری کر دیا. صدر ٹرمپ نے ڈسٹرکٹ جج جیمز پر فسادی بدعنوان ہونے کا الزام اور مواخذے کا مطالبہ کیا تھا. چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا جج کے فیصلے پر مواخذے کی 2 صدیوں سے کوئی روایت موجود نہیں. اگر فیصلے سے اختلاف ہے تو اپیل میں جائیں. ڈسٹرکٹ جج نے گرفتار گینگ کی ملک بدری روکنے کا حکم دیا تھا. بشار الاسد دور حکومت میں تباہ حال. شام کے شہر حلب کا ایئرپورٹ 13 سال بعد کھول دیا گیا. دمشق سے پہلی مسافر پرواز نے لینڈ کیا. آمد پر رن وے پر واٹر کینن سلیوٹ اور بینڈ باجوں سے استقبال کیا گیا. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں 9 ماہ سے پھنسے 2 خلاباز بالآخر بحفاظت زمین پر واپس آ گئے. اسپیس ایکس کا ڈریگن کیپسول امریکی خلابازوں کو لے کر فلوریڈا کے سمندر میں اترا. ناسا کے 2 اور خلاباز بھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے ان کے ساتھ واپس آئے. آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ فلسطینی بچوں کی شہادتوں پر بھول پڑے. پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر نے سوشل میڈیا پر لکھا اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے جنگ بندی معاہدے کو توڑ کر ایک دن میں 100 سے زائد بچے شہید کر دیے. تصور کریں اگر یہ سب مخالف طرف سے ہوتا تو پھر کتنے غصے کا اظہار کیا جاتا. تمام زندگیاں برابر نہیں ہیں. ہم اس بربریت کو معمولی نہیں بنا سکتے لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہم پہلے ہی یہ کر چکے ہیں. اور مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کا ملزم ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. پولیس نے ریمانڈ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی تصدیق. ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ملزم نے اعتراف کیا مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد اس نے والد کامران قریشی کو بتایا تھا. ملزم کے بیان کی روشنی میں والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کرنی ہے.